بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے مسائل کے آج اس دوسرے سیشن میں قربانی کے وقت اور اس سے علاوہ دیگر مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قربانی کے وقت کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قربانی چونکہ ایک خاص نوعیت کی عبادت ہے، تو اس لیے یہ اسی خاص وقت میں اور اسی خاص طریقے کے مطابق ہو سکتی ہے، کوئی اور اس کا بدل نہیں ہے۔ اس کا وقت جو ہے وہ 10ویں تاریخ 10 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ 10 11 12 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کے صبح صادق کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور 12 ذی الحجہ کو جیسی ہی سورج غروب ہو جائے تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ جیسے جیسے لیٹ ہوتا جائے گا تو اس کی افضلیت کم ہوتی جائے گی، چنانچہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، دوسرے دن، پھر اس کے بعد، پھر تیسرے دن اس کے آخری، سب سے آخری افضلیت میں کم تیسرے درجے ہیں۔ قربانی جو ہے دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو روشنی کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو اور تو اس میں پھر چونکہ خطرہ رہتا ہے کہ قربانی کے جانور کی رگیں صحیح طرح سے کٹ نہ جائیں، تو اس لیے پھر دن کو قربانی کرنا افضل ہے، اور ایسی صورت میں پھر رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر روشنی کا خاطر خواہ انتظام ہو تو پھر رات کو قربانی کرنا مکروہ نہیں ہے۔ پھر اس میں جو صبح صادق کے بعد قربانی کی جو بات ہے، یہ اس لحاظ سے ہے کہ جن علاقوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، یعنی جو شہر ہیں یا قصبے ہیں، بڑے دیہات ہیں جن میں عید کی نماز ہوتی ہے، تو اس میں عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے پہلے ذبح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ صرف گوشت اس نے حاصل کیا اور اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایسے دیہات جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ صبح صادق کے بعد، فجر کی نماز کے بعد بھی، بلکہ صبح صادق کے بعد جیسی ہی صبح صادق ہو جائے، بے شک انہوں نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، اس وقت بھی وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پر عید کی نماز سے پہلے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، اور عید کی نماز شہر میں کہیں بھی ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی خود اس نے عید کی نماز پڑھ لی ہو، بلکہ اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر تیسرا دن، جب تیسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب قربانی کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد قربانی نہیں کی جا سکتی، جیسے عرض کیا جا چکا کہ اسی وقت کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب کسی ایک بکری یا بیڑ وغیرہ کی اوسط قیمت جو ہے خیرات کرنا ضروری ہے، اور اگر جانور خرید لیا تھا تو اسی جانور کو خیرات کرنا ضروری ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جانور نہیں خریدا تھا تو کسی اوسط چھوٹے جانور کی یعنی بکرے یا دمبے وغیرہ کی اوسط قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے، کسی بڑے جانور کے حصے کے مطابق قیمت نہیں، بلکہ کسی چھوٹے جانور کے برابر قیمت ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کو فقراء پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ باہر ممالک میں مقیم ہوتے ہیں، جیسے سعودیہ میں اگر کوئی آدمی مقیم ہے اور وہ پاکستان میں کسی کو کہتا ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، تو اس نے پاکستان میں کسی کو وکیل بنایا، تو یہ ضروری ہے کہ جس وقت میں قربانی کی جا رہی ہے وہ دونوں ممالک میں قربانی کا وقت ہو۔ جیسے اگر سعودیہ میں کوئی آدمی مقیم ہے اور وہ پاکستان میں کسی کو کہے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، تو پاکستان میں جب سعودیہ میں اگر عید ایک دن پہلے تھی تو پاکستان میں وہ ایک دن پہلے قربانی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پاکستان میں جب عید کا دن ہوگا تو وہاں پہ 11 ذی الحجہ، سعودیہ میں 11 ذی الحجہ ہوگا تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں عید کے دوسرے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان میں عید کے تیسرے دن اس کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ سعودیہ کے لحاظ سے پھر 13 ذی الحجہ ہے جس میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں ممالک کے مشترکہ ایام میں اور مشترکہ وقت میں قربانی کی جا سکتی ہے، ورنہ تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ پھر قربانی کے جانور میں کیا تفصیلات ہیں؟ قربانی کے جانور میں یہ ضروری ہے کہ جو پالتو جانور ہیں، جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ ثمانیت ازواج کی 8 جو قسمیں ہیں، جس میں بیل ہے، اسی طرح سے بیل اور گائے، اونٹ اور اونٹنی، اسی طرح بکرا اور بکری، بیڑ اور دمبا وغیرہ، ان 8 انواع میں سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی جانور ہیں، چاہے وہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوں،
تو ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی. جیسے جو شکاری جانور، شکار کے جانور ہوتے ہیں، ہرن، باراسنگا، نیل گائے وغیرہ، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح جب گائے کی قربانی درست ہے تو بینس یہ گائے ہی کی ایک نسل ہے، گائے ہی کی ایک قسم ہے، تو اس لیے بینس کی قربانی بھی بلا کراہت کے جائز ہے. قربانی کے جانور کی عمر مکمل ہونی چاہیے. عمر کے لیے تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن اس میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا، بکری، بیڑ اور دمبا، اس میں ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی. جبکہ باقی جو بڑے جانور ہیں جیسے بیل، گائے اور اونٹ اور اونٹنی، اس میں 7 شریک ہو سکتے ہیں. 7 شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں، اور کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر اس بیل کی قیمت 70,000 ہے تو اگر 6 لوگ ملا کر 65,000 دے دیں اور آخری ایک آدمی جو ہے وہ 5,000 روپے دے دیں، تو اس کا حصہ چونکہ 7ویں حصے سے کم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سب کی نیت جو ہے گوشت کی ہونی چاہیے، قربانی کی ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ گوشت کی نیت سے شریک ہوا ہے، تو قربانی درست نہیں ہوگی، سب کی قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طرح گوشت قربانی کے حصے میں عقیقے کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایک شریک عقیقے کی نیت سے شریک ہوا ہو، چونکہ عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس صورت میں سب کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر اس کی عقیقے یا قربانی کی نیت نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کو شریک کر دیا جائے اور اس نے صرف اس کی نیت یہ ہو کہ باقی لوگ گوشت حاصل کریں گے تو اس کو بھی گوشت مل جائے گا، تو ایسی صورت میں کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. اور 7 حصے جو ہم نے بتائے کہ 7 آدمیوں کی شراکت ہو سکتی ہے، تو 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. جیسے 4 لوگ اگر شریک ہیں تو چاروں کا برابر حصہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 میں سے 3 جو ہے وہ 2 حصے کر لیں اور ایک آدمی ایک حصہ کر لے، تو یہ اس طریقے کے مطابق بھی تقسیم ہو سکتی ہے. اور سب کا مال حلال ہونا بھی ضروری ہے. اگر کسی ایک شریک کا مال حرام ہو تو چونکہ قربانی کا یہ جو خون بہانا ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہے 4 آدمیوں کی یا 5 آدمیوں کی قبول ہو اور ایک آدمی کی قربانی درست نہ ہو. تو اس سے اگر کسی ایک آدمی کا بھی مال حرام کا ہے تو اس صورت میں کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی. سب کا کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور سب کا مال حلال ہونا چاہیے. پھر واجب قربانی میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے. جیسے 2 آدمیوں پر قربانی واجب تھی اور وہ پیسے اکٹھے کر کے ایک حصہ خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ قربانی کسی کی نہیں ہوگی. البتہ نفلی قربانی میں کئی سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. جیسے 3-4 آدمی مشترکہ طور پہ ایک حصہ خرید لیں، اگر ان سب پہ واجب نہ ہو تو وہ سب اگر مشترکہ طور پہ ایک جانور خرید لیتے ہیں یا ایک حصہ خرید لیتے ہیں اور پھر گوشت کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ درست ہے، اس لیے کہ نفلی قربانی ہے. اسی طرح ایصال ثواب، مثال کے طور پہ 2 آدمی اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں مشترکہ طور پہ ایک نفلی حصہ اگر خریدتے ہیں اور اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں ایک میت کو بھی یا ایک سے زیادہ میتوں کو، تو وہ بھی درست ہے. اس لیے کہ نفلی قربانی میں اس طرح کی قیود اور حدود نہیں ہے. وہ ایک آدمی کئی لوگوں کو بھی نفس اس کا ثواب بخش سکتا ہے، کئی لوگ ایک آدمی کو، یا کئی لوگ کئی سارے آدمیوں کو بھی وہ ثواب بخش سکتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ جس کی وضاحت پہلے ضروری تھی لیکن وہ ابھی اس کی وضاحت ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے والدین زندہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین یا والدہ یا والد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر یہ بچہ جو قربانی کرتا ہے، اگر اس پر قربانی واجب ہے، یعنی یہ خود صاحب نصاب ہے، تو یہ اپنی طرف سے قربانی، واجب قربانی الگ سے کرے گا. اس کے بعد اگر وہ والدین دونوں کی طرف سے یا ایک کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، نفلی قربانی، تو وہ جائز ہے، لیکن اپنی طرف سے ضرور کرے گا. اگر اپنی طرف سے قربانی نہیں کی اور والدین میں سے کسی کی طرف سے کی اور جو اپنی قربانی اس کی تھی واجب، تو وہ ادا نہیں ہوگی. البتہ اگر اس پر واجب ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ اپنی طرف سے یا والدین میں سے کسی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے. پھر قربانی کے جانور میں یہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیتا ہے. مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا جانور اس نے خرید لیا، تو اگر پہلے سے اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو تبدیل کر لوں گا یا اس میں کچھ اور لوگوں کو شریک کر لوں گا، تو پھر اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، اس میں اور لوگوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے قربانی کی نیت سے ہی خرید لیا اور پھر بعد میں اس کا خیال یہ آیا کہ اس جانور کو بیچ لیا جائے اور دوسرا جانور وہ لینا چاہتا ہے، تو مثال کے طور پہ اگر وہ 1 لاکھ کا جانور ہے
تو گویا وہ 1,00,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی نیت کر چکا ہے۔ تو اب اس آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ دوسرا جانور وہ 1,00,000 کا ہی خریدے یا 1,00,000 سے زیادہ کا خریدے۔ اگر مثال کے طور پہ دوسرا جانور اس نے 90,000 روپے کا خرید لیا تو 10,000 روپے جو اس کے پاس فالتو بچیں گے تو اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ ایک دفعہ وہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینے کی نیت کر چکا تھا۔ اسی طرح اگر وہ ابھی کسی اور کو شریک کرنا چاہتا ہے تو شریک تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ 7 حصے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ رقم بھی صدقہ کرنا ضروری ہے اگر اس نے پہلے سے یہ نیت کی ہو کہ وہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ اگر پہلے سے اس کی نیت یہ ہو کہ اس میں اور لوگوں کو شریک کر دے گا یا اس میں وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ بیچ کر وہ رقم اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عمر کے لحاظ سے بیڑ، بکری، دمبا وغیرہ اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بینس اور گائے وغیرہ اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ اور اونٹنی کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے اگر ایک دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ صرف دمبے میں اور بیڑ میں ایک استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ بیڑ اور دمبا اگر وہ 6 مہینے کے ہو گئے ہوں اور وہ بڑے ہوں، تازہ اور فربا ہوں، اور اتنے موٹے ہوں کہ اگر 1 سال کے جانوروں میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا پتہ نہ چلے، تو اس صورت میں پھر دمبے اور بیڑ کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بے شک وہ 7 مہینے کے ہوں، 8 مہینے کے ہوں، لیکن وہ جسامت کے لحاظ سے وہ موٹے ہوں۔ اگر جسامت کے لحاظ سے چھوٹے ہوں پھر تو قربانی اس کی نہیں ہو سکتی جب تک 1 سال اس کی عمر نہ ہو چکی ہو، اور جب 1 سال عمر ہو جائے تو پھر تو جسامت کے لحاظ سے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس میں جانوروں کی عمر کے بارے میں اگر کسی آدمی کو یقینی طور پہ معلوم ہو، جیسے اگر اس نے خود جانور پالا ہو یا دیہات میں، گاؤں میں کسی ایسے آدمی سے وہ جانور خرید رہا ہے جس کی بات پر اس کو مکمل اعتماد ہے اور یقین کے ساتھ اس کی عمر پوری ہو، اور لیکن اس جانور کی دانت مکمل نہ ہو، تو دانت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار ہے عمر کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بیل کے 2 سال مکمل ہو گئے ہوں لیکن وہ اس کی دانت اس کے مکمل نہ آئے ہوں، تو دانت تو صرف ایک علامت ہے، تو اگر عمر کے پورے ہونے کا یقین ہو تو پھر دانت کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عمر کے پورا ہونے کا یقین نہ ہو تو دانت کو بطور قرینہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو سال ہے اس میں قمری لحاظ سے اس سال کا اعتبار کیا جائے گا۔ قمری لحاظ سے اگر اس میں ایک دن بھی کم ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ چنانچہ اگر مثال کے طور پہ کسی جانور کی پیدائش 10 ذی الحجہ کو ہو تو اگلے سال 10 ذی الحجہ کو اس سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی جانور کی پیدائش 11 ذی الحجہ کو تو اگلے سال عید کے پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی، لیکن عید کے دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہ قمری لحاظ سے اس کی جانور کی عمر بالکل مکمل ہو اور اس میں بالکل کمی نہ ہو۔ اگر اس میں ایک دن بھی کم ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جانور کے اندر جو عیوب ہوں جس کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہو سکتی یا ذبح کے احکام وغیرہ، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔